آج ہزارہ ڈویژن کے معروف تعلیمی ادارے آرمی برن ہال کالج برائے طلباء ایبٹ آباد میں سالانہ یوم والدین کی تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت مآب جناب ڈاکٹر عارف علوی مہمان خصوصی تھے۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ بعد ازاں کالج کے ہونہار طلباء نے مختلف رنگا رنگ ٹیبلوز پیش کیے۔ پرنسپل آرمی برن ہال کالج برائے طلباء ایبٹ آباد جناب بریگیڈیئر رضوان ملک نے مہمان خصوصی کو خوش آمدید کہا۔ صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت مآب جناب ڈاکٹر عارف علوی نے کالج کے ہونہار طلباء کو میڈلز اور تعریفی اسناد سے نوازا اور اس موقع پر حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ایسے اداروں میں آ کر خوشی مجھے بڑی ہوتی ہے اور آپ سب کو اپنے اسکول کا زمانہ بھی یاد آتا ہوگا۔ تو یہاں پر آتے ہوئے سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا یہ اسکول برنز ہال، میں نے ہمیشہ اس کا چرچا سنا ہے، اس کی شہرت سنی، پہلی مرتبہ آج آیا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ آج کل زمین کی اتنی قیمت ہو گئی کہ بہت سارے اسکول اس طرح سے بن جاتے ہیں کہ جہاں کھیلنے کا اور فزیکل ایکٹیویٹی کا موقع کم ملتا ہے۔ لہٰذا میری خواہش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر بچے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کو جسمانی اعتبار سے مضبوط رہنا، اس کے کھیل کود کے مواقع حاصل ہونا اس کو بے انتہا ضروری ہے۔ اور پھر یہ جیسے جیسے بچے ہمارے اور آپ کے جیسے بڑے ہوتے ہیں تو وہ بہت سارے معاشرے کی مشکلات سے اور عیوب سے ہٹ کر وہ اگر کھیل کود کے مواقع ہوں تو اس کے اندر ان کا ذہن لگا رہتا ہے۔ بہت ساری چیزیں کھیل سکھاتا بھی ہے، یہ بھی سکھاتا ہے کہ کس طرح سے ہارا جائے، کس طرح سے جیت کی وہ کیا اصول ہو سکتے ہیں اور کس انداز سے اپنا ڈسپلن اور تعلیم کو ساتھ ایک بیلنس کے ساتھ انسان لے کر چل سکے۔ کبھی کبھار یہ بیلنس ہم زندگیوں میں کھو دیتے ہیں، اور جب ساری چیزیں ساتھ، ساری گاڑیاں اپنی زندگی کی ساتھ چلانے لگیں تب وہ بیلنس آ جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ میں اپنی زندگی میں جن لوگوں کی قدر کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میری کردار سازی کی اس کے اندر ماں باپ کے ساتھ ساتھ میرے اساتذہ ہیں۔ اور کل میں نے ایک قانون پر دستخط کیے جس کے اندر کارپورل پنشمنٹ بند کر ہے، اور میں وہ خوش قسمت بچہ تھا جس نے اپنے استادوں سے مار بھی کھائی، اور میں سمجھتا ہوں میرے کردار میں سے بڑا فرق ہے۔ جیسے زمانہ بدلتا ہے، زمانے کی قدریں بدلتی ہیں، زمانے کی چیزیں بدلتی ہیں، تو یہ بھی بدلا اور بدلنا چاہیے تھا۔ استاد ایک بڑی نعمت ہوتی ہے، جتنی محبت کے ساتھ وہ راستہ دکھاتا ہے۔ اور اب زمانہ اور بھی بدل رہا ہے، اور یہاں خواتین و حضرات آپ لوگ موجود ہیں، زمانہ اس طرح سے بدل رہا ہے کہ صرف علم حاصل کرنا اب پہلے سے زیادہ آسان ہے۔ استادوں کی عزت ساری تاریخ میں بہت رہی، لوگ استادوں کے پاس بیٹھ کر زندگیاں گزار دیتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ کتابیں، ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں ہوتی تھیں صرف استاد کے پاس، کوئی لائبریری ایسی نہیں ہوتی تھی، یا دور دور کوسوں دور، سینکڑوں میل دور جا کر کوئی لائبریری ملتی بھی تھی۔ تو استاد کی عزت ماں باپ کے بعد سب سے بڑی عزت تھی۔ ذخیرہ علم تھا، لکھتا تھا، اسی کے پاس تربیت بھی ہوتی تھی، اور ساری تاریخ آپ کو پتہ چلے گا کہ کن لوگوں نے، جنہوں نے اسلامی تاریخ بھی لکھی یا علم حدیث کا علم پھیلایا، پہنچایا، ان لوگوں کو بھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے استادوں کے ساتھ رہے۔ مگر اب علم جو ہے وہ علم موجود ہے، مگر کتاب اس کا جو ہولڈر تھا نا، جیسے کوئی ڈبہ ہوتا ہے جس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، تو کتاب الفاظ اور وہ لکھائی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اب زمانہ آ رہا ہے کہ یہ دنیا الیکٹرانک دنیا میں تبدیل ہو رہی ہے، اور وہ بدلتا ہوا زمانہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔
یہ برقی کتاب کی کیفیت جو ہے یہ اب ختم ہونے کا امکان ہے، کم ہو گئی ہے۔ اخبار آپ پڑھتے تھے، بہت سارے لوگ، میں بھی پڑھتا ہوں، ابھی بھی پڑھتا ہوں، مگر میری اولاد اخبار سے زیادہ اس کو خبروں کا علم ہو جاتا ہے الیکٹرانک گیجٹس کے ساتھ، اپنے ٹیلی فون سے، اپنے کمپیوٹر سے۔ اور اخبار دنیا کے اندر بڑی مشکل میں ہے، نہ ان کے اشتہار اتنے ملتے ہیں، اور وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور ختم ہو رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے کتاب کے اندر بھی وہی کیفیت آئے گی کہ علم موجود رہے گا، اس کی پیکیجنگ بدل جائے گی اور الیکٹرانک ہو جائے گی۔ اور اسکولوں کے اندر بھی یہ برک اینڈ مارٹر والا جو اسکول ہے، اس کے اوپر بھی بڑا پریشر آئے گا، کیونکہ علم اگر جب ہوا میں ہے اور گھر تک پہنچ جائے گا، تو پھر یہ برک اینڈ مارٹر والی فیکٹری جو ہے ماشاءاللہ، جس سے ہم اور آپ سب گزرے اور ابھی گزر رہے ہیں، شاید اس کے اوپر بھی پریشر پڑے اور اس بات کا موقع آئے کہ گھر میں بیٹھ کر علم حاصل کریں۔ بیماری نے تو یہ پکا کر دیا، کووڈ نے اس بات کو بڑا پکا کیا، دنیا بھر کے اندر اسکولوں کے حوالے سے بچے گھروں میں پڑھتے ہیں، اور کام کے اعتبار سے لوگ دفتر جانے کے بجائے گھر میں کام کرتے رہے۔ اور اب مغرب کے اندر یہ بات سوچی جا رہی ہے کہ دفتر کے ماحول کے اندر گھر کے ماحول کا کچھ بڑا حصہ 20-30% گھر کے ماحول کے اندر کام کرنے کا موقع لوگوں کو دیا جائے۔ شاید دنیا بدل رہی ہے اس معنی کر کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں قرآن کی جس آیت کی تلاوت ہوئی وہ ایک دعا ہے جو میں ہر نماز کے ساتھ پڑھتا ہوں، بلکہ 2 دعائیں اپنے والدین کے لیے پڑھتا ہوں ہر نماز میں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کے ساتھ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور رب اغفر لی وارحمنی وربانی وہدینی وارزقنی، اور اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ میرے ماں باپ حیات نہیں ہیں، بڑا ضروری ہے، مجھے یاد آتے ہیں ہمیشہ۔ تو یہ ماں باپ کی قدر اولاد کہاں سیکھتی ہے؟ گھر میں سیکھتی ہے۔ 2 جگہیں تربیت کی بڑی بنیادی ہے، ایک گھر اور ایک اسکول۔ اچھا، پہلے جب آپ بڑے ہو رہے تھے تو اس بات کی لمیٹیشن تھی کہ باہر کا انفلوئنس گھر میں مشکل سے آتا تھا، اور ٹیلی ویژن کے ذریعے آتا تھا، اور ٹیلی ویژن کی 1-2 چینلز تھیں، 10-12 تھیں، اب ہزاروں ہیں۔ تو اب زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان اور مسلمان، پاکستانی اور مسلمان اور سب بلکہ ہر مذہب کے لیے پاکستان ہے، مگر میں میجارٹی پر توجہ دے کر میں کہتا ہوں کہ تربیت، بچوں کی تربیت بہت بڑا حصہ ہے، ملکوں کی ترقی کے اندر بھی بہت بڑا حصہ ہے، آپ کے سکون کے لیے بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ ایک اور چیز کا یہاں ذکر کرنا چاہتا تھا جو یہاں دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، وہ یہ کہ قائد اعظم نے جو 3 الفاظ کہے بڑے اہم، جس کو ہم الفاظ کی بنیاد پر تو ہمیں یاد بھی رہتے ہیں، مگر یہاں بھی نظر آیا کہ ایک تو ڈسپلن ہے، اور یہ فزیکل ایکسرسائز بھی ایک ڈسپلن سکھاتا، اور ایمان کی بنیاد پر تو میں اور آپ زندہ ہے۔ ہمارا ایمان اپنے مذہب پر، اپنے خدا پر، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اس سے زیادہ ایک اور اس کے ساتھ ساتھ، بلکہ اس سے کم نہیں، زیادہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس سے کم ایمان ہمیں اپنے پاکستان پر، یہ ہمیشہ رہنے والا وطن ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز بڑی اہم ہے جس کا فقدان نظر آتا ہے پاکستان میں، اور میں سمجھتا ہوں قومیں، میں ہر جگہ اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ قومیں نیچرل ریسورسز سے نہیں بنتی، قوم بنتی ہے اپنی تاریخ کے ساتھ۔ اور قوم اگر فزیکلی تباہ بھی ہو جائے جاپان اور جرمنی کی طرح، تو چند سالوں میں واپس آ جاتی ہے، کیونکہ بنانے والے، تعمیر کرنے والے، اس کے معمار جو ہیں وہ اذہان ہیں اور وہ قوم ہے۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جب اپنائی جاتی ہیں تو اس کے اندر ایک یونٹی کی کیفیت جو ہے، قائد اعظم کا تیسرا لفظ جو قوم کو دے کر ہے، اتحاد کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ڈسپلن ضروری، مگر اتحاد کے ساتھ کام کیا جاتا ہے۔ یہ یقین اور ایمان مجھے ہو کہ پاکستان ترقی کرے گا، اور چند لوگوں میں ہو، اور یونائٹڈ ایفرٹ نہ ہو، اور ہر ایک دوسرے کی ٹانگ نیچے گھسیٹ رہا ہو، تو پاکستان ترقی کیسے کرے گا؟ پاکستان ترقی کرے گا، امکانات ہر جگہ موجود ہیں، آثار موجود ہیں،
اللہ تعالیٰ کا ایک اتنا بڑا احسان آپ کے پاس سے بھی گزر کر گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کووڈ میں اللہ نے آپ کی مدد کی، جبکہ ہندوستان آپ کے پڑوس میں اور تباہی آپ نے وہاں دیکھی۔ یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، پاکستان پر ایمان رکھو، اپنی طاقتوں پر اور اپنی صلاحیتوں پر ایمان رکھو، اور یہ یقین ہے مجھے کہ میں اور آپ پاکستان کو اپنی زندگی میں دنیا کے بہترین ممالک میں انشاءاللہ دیکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ آرمی برن ہال کالج برائے طلباء ایبٹ آباد میں منعقدہ سالانہ یوم والدین کی تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ راوی محمد عثمان، ریکارڈنگ انجینئر سید احمد شاہ گیلانی، پیشکش ریڈیو پاکستان۔